دکھا جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. صدق اللہ العظیم. وقال نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آئیے اصل بات شروع کرنے سے پہلے ہم سبھی حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت جو ہم جمع ہوئے ہیں یہ کل نکاح ہونے والا ہے. اسی سلسلے میں یہ مجلس منعقد کی گئی ہے. اسی سلسلے میں چند ضروری باتیں عرض کرنی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح بات کہنے کی، صحیح بات سننے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں تو بہت ہوتی رہتی ہیں، میلادوں کے ذریعے سے، جلسوں کے ذریعے سے بیانات ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے علم کے اندر اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن یہ سب بات ہونے کے باوجود لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے. جیسی حالت پہلے تھی، وعظ سن کر کے، بیان سن کر کے، تقریر سن کر کے، وہی ہماری حالت پہلی جیسی ہوتی. تو اصل سننا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے. سن کر کے ان باتوں پر عمل کرنا، یہ اصل ہدایت کے لیے ضروری ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے زندگی کے اندر ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر کے بھیجا ہے اور چند دنوں کی یہ زندگی ہے، بہت ہی مختصر زندگی ہے اور یہ زندگی ختم ہو رہی ہے. جب وقت پورا ہو جائے گا، جب میعاد پوری ہو جائے گی تو ہم کو اور آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے. تو پیدا ہونے سے لے کر کے موت تک جو یہ زندگی ملی ہوئی ہے، یہ زندگی ہمیں اور آپ کو اللہ کے احکامات کے مطابق اور آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنا ہے. اگر ہم یہ دونوں چیزوں پر عمل کر لیں گے، ایک تو اللہ کے احکامات کو پورا کرنا اور دوسرے آقائے نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، تو یہ دنیا کے اندر ہمیں چین کی زندگی ملے گی، راحت کی زندگی ملے گی، سکون کی زندگی ملے گی. اور اس کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، وہاں بھی ہم کو کامیابی ملے گی. تو یہ چونکہ یہ مجلس نکاح کے سلسلے منعقد کی گئی ہے، نکاح کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے النکاح من سنتی، کہ نکاح جو ہے یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی جو ہے سنت پر عمل کرتا ہے، گویا کہ وہ عبادت کے اندر لگا ہوا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے. اور اگر کوئی آدمی عبادت کو عبادت کے طریقے پر کرتا ہے تو وہ عبادت شمار ہوتی ہے اور اس پر اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی عبادت کو عبادت کے طریقے پر نہ کرے بلکہ اپنے طریقے پر کرے، دنیا والوں کے طریقے پر کرے، تو اس عبادت کے اوپر کوئی اللہ کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. اور ایسی عبادت کے اوپر کوئی اللہ کا وعدہ نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں پر اللہ کی طرف سے پکڑ کا ذریعہ بھی آ جاتا ہے. مثال کے طور پر اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. اگر ہم نماز صحیح طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، تو اس نماز کے ذریعے سے ہمارے درجات بلند ہوں گے، گناہ معاف کیا جاتا ہے اور دنیا کے اندر آدمی اس نماز کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرتا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن اپنے طریقے کے مطابق کرتا ہے، 4 کی جگہ 3 پڑھتا ہے، 3 کی جگہ 4 پڑھ لیتا ہے
اور جن اوقات میں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے ان اوقات میں اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے، عصر کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر جائے، دروازہ بند کر لے اور نفل کی نیت باندھ کر کے مغرب تک نفل کے اندر مشغول رہے کوئی آدمی، اور سوچے کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں اور ہم اس عبادت کے ذریعے سے ہمارا درجہ بلند ہوگا، تو آپ بتائیے اس وقت میں نماز پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب اس نماز کے اوپر اللہ کے یہاں جو ہے انسان کو کامیابی نہیں ملے گی بلکہ پکڑ کا ذریعہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کتنی ہی بڑی عبادت کیوں نہ ہو، اگر ہم عبادت کو عبادت کے طریقے پر کرتے ہیں تو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر عبادت کو عبادت کے طریقے پر نہیں کرتے ہیں تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا یہ سنت ہے، عبادت ہے۔ جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ عبادت کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی شادی کرتا ہے گویا کہ اس نے آدھا ایمان مکمل کر لیا، آدھا ایمان اس کا مکمل ہوگا، باقی آدھے ایمان کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی نکاح کو اپنے طریقے کے مطابق بلکہ دنیا والوں کے طریقے کے مطابق، جو آج کل ماحول چلا ہوا ہے کہ جہاں نکاح کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے چھیکا ہوتا ہے اور منگنی ہوتی ہے اور پتہ نہیں کتنے رسم و رواج کیا جاتا ہے جو شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کے مطابق شادی نہیں کیا، بالکل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو بالکل سادے طریقے پر ہو، جس کے اندر کم خرچہ ہو، جس کے اندر نام و نمود نہ ہو، شہرت نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسہ نہ خرچ کیا جاتا ہو، وہ نکاح جو بابرکت بھی ہے اور سب سے بڑا بھی ہے۔ ان اعظم النکاح برکتا، کہ سب سے بڑا نکاح۔ آج ہم معاشرے کے اندر دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ جو آدمی سب سے زیادہ خرچہ کرتا ہے، پانی کے طریقے سے جو آدمی پیسہ بہاتا ہے، گانے کے اندر، ناچ کے اندر، ڈھول تاشے کے اندر، میوزک کے اندر، جتنا آدمی شادی کے اندر پیسہ خرچ کر دے تو لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ آدمی نے شادی کیا، بہت اچھے طریقے سے شادی کیا ہے، خوب پیسہ خرچ کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے ناراض کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ بالکل سادے طریقے پر شادی ہونا چاہیے، ہاں جائز جہاں پر ہو خرچ کرنا وہاں پر آدمی خرچ کرے، ولیمہ ہے ولیمہ خوب دھوم دھام سے آدمی کرے، اور مہر کا مسئلہ ہے، مہردین کا مسئلہ ہے، اس کے اندر آدمی جتنا ہو سکتا ہے ادا کرے۔ لیکن جو فضول خرچی ہے، آج کل جو آرکیسٹرا چل رہا ہے، ڈھول بازا چل رہا ہے، یہ سب ناچ گانا چل رہا ہے، یہ بالکل فضول خرچی، اور اس کے دنیا ہی کے اندر اس کا جو ہے وبال مل جاتا ہے۔ ایسے گھروں کے اندر اور ایسے شادیوں کے اندر برکت نہیں آتی ہے بلکہ زحمت آ جاتی ہے۔ ہم شادی کارڈ پہ چاہے کتنا ہی لکھوا لیں شادی مبارک، صرف لکھانے کی وجہ سے برکت نہیں آئے گی بلکہ اعمال کی وجہ سے برکت آتی ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر برکت والے، نبی کی برکت والے اعمال کیے جائیں گے تو برکت آئے گی۔ اگر زحمت والے اعمال کیے جائیں گے، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزارا جائے گا، تو ایسے گھر کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے سبھی نے نکاح کیا، سبھی کی سنت ہے۔ تو جو آدمی شادی کرتا ہے گویا کہ وہ عبادت کے اندر مشغول ہے۔ تو عبادت کو ہم آدمی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کر رہے ہیں، کیا ہم دنیا والوں کے مطابق کر رہے ہیں یا اس طریقے پر کر رہے ہیں کہ جس کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ سنت والا نکاح وہ ہے جس کے اندر کوئی چھیکا نہ ہو، کوئی منگنی نہ ہو، کوئی چوتھی نہ ہو، جس کے اندر کوئی رسم و رواج نہ کیا جاتا ہو، جس کے اندر فضول خرچی نہ ہو، پٹاخے نہ اڑائے جاتا ہو۔ یہ ہے سنت والی شادی اور سنت والا طریقہ، اور ان اعمال کی وجہ سے گھر کے اندر رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ ورنہ شادی تو ہو جائے گی، چند لمحوں کی خوشی آ جائے گی، لیکن یہ خوشی کیسی ہوگی بتائیں آپ کو؟ اس کی مثال ہمارے بڑے دیتے ہیں
کہ کسی آدمی کو کھجلی ہو جاتا ہے، کھجلی تو کھجانے کو کتنا اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے موقع پر جو ہم فضول خرچیات کرتے ہیں، ڈھول تاشا بجا کر کے کرتے ہیں، اس وقت ہم کو خوشی بظاہر محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کا وبال بہت بڑا، بلکہ نسلوں تک اس کا وبال پڑ جاتا ہے۔ اور ایسے گھروں کے اندر اللہ کے ولی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جس کی بنیادی جو غلط طریقے پر ہوئی ہو؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، اپنے ماحول کو بنانا ہے، سنت والا ماحول بنانا ہے، اپنے شادیوں کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق ہم کو شادی کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے دنیا کے معاملات میں ہم علماء سے رجوع کرتے ہیں، دنیا کے معاملات کے اندر دنیا والوں سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، گھر بنوانا چاہتے ہیں، کس طریقے کے مطابق گھر بنایا جائے، انجینئر سے جا کے معلوم کرتے ہیں، نقشہ نکلواتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی بزرگوں دوستو، دین کے معاملے میں علماء سے رجوع کریں جو اس کے جاننے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، معلوم کرو جو تم کو معلوم نہیں ہے علماء سے، جو دین کے جاننے والے ان سے جا کر معلوم کرو کہ یہ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس کے اندر سنت طریقہ کیا ہے، کیا طریقہ اپنایا جائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اپنے شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو کل نکاح ہونے والا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور دونوں خاندانوں کے درمیان الفت و محبت کو پیدا فرمائے۔